نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن عفا وأصلح فأجره على الله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم نے 4 اعمال بیان کرنے ہیں جن کا اجر اللہ نے اپنی شان کے مطابق انسان کو عطا کرنا ہے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ نے انسان کو اجر سے نوازنا ہے اگر انسان ان 4 اعمال پر عمل کرنے والا بن جائے۔ پہلا عمل روزہ ہے، چاہے وہ روزہ رمضان المبارک کا ہو، چاہے انسان عام ہے کہ نفلی روزے رکھتا ہے، لیکن یہ شرط ساتھ ضروری ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ انسان نے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث نہیں کرنا، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے باز آنا ہے، تو پھر جا کر ہمیں اس روزے کا اجر ملے گا۔ اس کے روزے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کی جزا ہی اللہ رب العزت ہی خود عطا فرمائیں گے۔ دوسرا عمل انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ انسان صبر کرنے والا بن جائے، برداشت کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے۔ جب انسان کے اندر برداشت کی صلاحیت ہوگی تو پھر انسان کے اوپر چاہے جتنی بڑی مصیبتیں آ جائیں، بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، تو پھر انسان صبر کرنے والا بن جاتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کو ہم اجر بغیر حساب و کتاب کے دیں گے۔ جس طرح اللہ کی شان جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ شان ہے، اسی طرح اللہ جب کسی بندے کو نوازیں گے تو وہ نوازنا بھی اللہ کا اپنی شان کے مطابق ہی ہوگا۔ تیسرا عمل جس کو آج کل ہم کرنا پسند نہیں کرتے، قرآن مجید میں ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تمہیں معلوم ہے تم سچے ہو، تم حق پر ہو، تو تم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو معاف کر دو۔ اس معافی کا فائدہ ہمیں آخرت میں معلوم ہوگا۔ جب آخرت میں ہمیں جب معافی کی ضرورت پڑے گی، اگر ہم نے دنیا میں رہ کر لوگوں کے ساتھ معافی والا معاملہ اختیار کیا ہوگا تو آخرت میں اللہ ہمیں بھی ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ قرآن میں کیا فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ،
جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر میرے اوپر ہے۔ جب ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ہم پیسے گن کر دیتے ہیں، کیش دینا چاہیں تو گن کر دیتے ہیں، اگر چیک کی صورت میں دینا چاہیں تو اوپر خود پیمنٹ لکھ کر دیتے ہیں، یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی لکھ دو۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو انعامات سے نوازنا ہے، اللہ نے ہمیں جو اجر دینا ہے، ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ چوتھا عمل، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، اس کو آج کل ہم کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ چوتھا عمل، وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل یہ ہے، اگر تمہیں کوئی گالی گلوچ نکالے تم کوئی پرواہ نہ کرو، تمہیں کوئی انسان تنقید کا نشانہ بناتا ہے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دے گی۔ لیکن آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہاں اس نے میرے اوپر تنقید کی تو کی کیوں ہے، میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں۔ نہیں میرا بھائی، اس کا بھی اللہ نے بہت بڑے اجر کا اعلان فرمایا ہے۔ تین باتیں ہیں، یا تو وہ انسان دین سے واقف نہیں ہے، دوسری بات یا تو وہ اس گناہ میں ملوث ہے جس کے بارے میں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تیسری بات اسے اللہ پر توکل ہی نہیں ہے کہ مجھے اس کام کا اجر اللہ نے کتنا عطا کرنا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے پہلے قلم کی قسم کھائی، اور ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، لوگ آپ کو مجنون کہتے رہیں، دیوانہ کہتے رہیں، ہمیں علم ہے، ہمیں معلوم ہے آپ نہ مجنون ہیں نہ دیوانے ہیں، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، فرمایا کہ اس کا جو اجر ہے وہ ہم آپ کو بغیر حساب و کتاب کے عطا فرمائیں گے۔ یہ جو اعمال ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں یہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا